حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے غلاموں کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ اگر کوئی عرب کا کوئی غلام اپنے آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بنا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں پہ رکھ دیتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ میرے آقا کا جوتا ہے اور یہ دھوپ میں جل رہا ہے تو میں اس کو چھاؤں پہ رکھ دیتا ہوں، تو اس کا آقا اس گناہ کے سزا دیتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں اور میری مرضی کے بنا میرا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں پہ رکھ دیا۔ اور غلاموں پر مختلف قسم کے ظلم ہوتے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے پھر غلام بھی حضور کے دامن میں ساتھ وہ وابستہ ہونے لگے۔ حضور معراج کی رات واپس تشریف لائے تو حضور نے آ کر فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، ذرا بتائیں۔ وہ غلام کہ جس کو آقا اس جرم کی سزا دیتا کہ تو نے مجھ سے پوچھے بنا میرا جوتا دھوپ سے اٹھا کر وہ چھاؤں پہ رکھا، اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، مجھے بتائیں وہ غلام فرش سے اٹھ کر فراز عرش پر نہیں چلا گیا ہوگا؟ اس کی وہ ساری زندگی کی تھکاوٹ اتر نہیں گئی ہوگی؟ وہ چمک نہیں اٹھا ہوگا؟ اس کی روح میں تازگی نہیں آ گئی ہوگی؟ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو اذان سناؤ اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ میرے دین کے اندر عزت اس کی ہے، وقار اس کا ہے، مقام اس کا ہے، کعبے کی چھت پہ وہ کھڑا ہوا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے نبی نے اس کالے رنگ کے حبشی کو، اس غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے دین میں کوئی کالا نہیں ہے، میرے دین میں کوئی غلام نہیں ہے، میرے دین نے عزت عطا فرمائی ہے، اور یہی احترام آدمیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے تانا دیا، کالی ماں کے بیٹے، جب ان کو یہ تانا ملا تو حضرت بلال حبشی افسردہ چہرے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افسردہ چہرہ اپنے غلام کا دیکھا، بے خبر ہو جو بندوں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو بندوں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے اپنے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں صحابی نے تانا دیا ہے اور کہا ہے کالی ماں کے بیٹے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ اس کو میرا سلام کرو اور جا کے اس سے کہہ دو کہ تمہارے نبی نے جن عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ایسی عورت بھی ہے جس کا رنگ سانولا تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا رنگ کالا تھا۔ حضرت بلال سے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کہ جس طرح مجھے تانا دیا ہے، بلال کو تانا دیا ہے کالی ماں کے بیٹے، اپنے نبی کو بھی جا کر یہ تانا دو۔ تو حضرت بلال جب یہ پیغام لے کر آئے، اس صحابی کے کانوں میں جب یہ جملے گونجے تو حضرت بلال کے قدموں میں گر گئے اور کہا یا بلال انت سیدنا، اے بلال تو ہمارا سردار ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، معافی عطا فرما دیں۔ یہ حضور نے احترام آدمیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔